بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 سال کے ایک طویل عرصے کے بعد فاتحانہ انداز میں اور بڑی ڈگنیٹی سے، بڑی آنر سے ملا عبدالغنی برادر جو افغان طالبان کے سیکنڈ کمانڈر ہیں، ملا ہیبت اللہ کے بعد وہ دوحہ سے آج افغانستان واپس پہنچے، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ملا عبدالغنی برادر دنیا کو ایک پریس کانفرنس یا خطاب میں کو اعتماد میں لیں گے، لیکن وہ قندھار چلے گئے۔ قندھار کیوں گئے اس پر بھی بات کریں گے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد، جو کہ آج سے پہلے کبھی دنیا کے سامنے نہیں آئے، نہ تو کبھی کسی نے ان کی کوئی تصویر دیکھی تھی، نہ کبھی کوئی ان کی کوئی اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی تھی، ایک پرسرار شخصیت تھے، آج پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آئے، ایک طویل خطاب کیا۔ بہت سارے خدشات تھے، بہت سارے کنسرنز تھے عالمی برادری کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو، لیکن اپنے سافٹ امیج سے آپ اپنے اس طویل خطاب سے، اپنے مدلل انداز سے پوری دنیا کو حیران کر دیا آج افغان طالبان نے، اور دنیا کے خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے۔ سب سے پہلا جو خدشہ تھا وہ سول وار کا یا لڑائی جھگڑے کا تھا، ایک افراتفری کے عالم کا تھا کہ خدا نہ خواستہ 90 کی دہائی کی مانند کوئی بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑے پرامن طریقے سے طالبان نے کنٹرول سنبھالا، اور ذبیح اللہ مجاہد نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ ہم طاقت کے زور پر، بندوق کے زور پر کابل کو فتح نہیں کرنا چاہتے تھے، چونکہ اشرف غنی وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور کیوس کی صورت تھی، اس وجہ سے مجبوراً حالات کو کنٹرول میں لینے کے لیے ہمیں کابل میں داخل ہونا پڑا۔ دوسرا جو بڑا خدشہ تھا وہ انتقام کا اور خون خرابے کا تھا، لیکن آج ذبیح اللہ مجاہد نے تمام افغانیوں کے لیے، پوری افغان قوم کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، اور یہ کہا کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز پر واپس پہنچے، کسی سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، سب کو عام معافی ہے، اور کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو 20 سال کی کرپشن تھی، بدعنوانی تھی، جو تکبر اور رعونت تھا، اس کو اب ختم کرنا پڑے گا۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں وہ بہت زیادہ کنسرن شو کر رہی تھی کہ ماضی کی طرح خواتین کے، مائنارٹیز کے حقوق کو سلب کیا جائے گا، لیکن ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے آج کے خطاب میں واضح کر دیا کہ اسلام اور شریعت نے خواتین کو جتنے بھی حقوق دیے ہیں، شریعت اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین کو ہر طرح کی آزادی میسر ہوگی، وہ اپنی مرضی سے اسکول، کالج، یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی ڈگنیٹی کا، ان کی آنر کا خیال رکھیں، اور ان آزادیوں کو، ان کے حقوق کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے، جو کہ ہم ہر حال میں کریں گے۔ اس کے علاوہ غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے کنسرنز تھے، لیکن آج دیکھنے میں آیا کہ کابل کے اندر کس طرح طالبان نے غیر ملکی مشنز کو، غیر ملکی سفارت خانوں کو اور دیگر غیر ملکیوں کو سیکیورٹی فراہم کی اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ آج کے اپنے خطاب میں ذبیح اللہ مجاہد نے بھی غیر ملکیوں کے حوالے سے واضح کر دیا کہ ان کی سلامتی پر، ان کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پڑوسی ممالک کے بہت سارے کنسرنز تھے کہ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی خون خرابہ ہوگا، خانہ جنگی کی کیفیت ہوگی، لاکھوں کروڑوں افغانی مہاجرین کی صورت میں پڑوسی ممالک کا رخ کریں گے، لیکن جتنے پرامن طریقے سے، جتنی سنجیدگی سے اور جس بردباری سے افغان طالبان نے پورے ملک کے اندر حالات کو کنٹرول میں لیا، یہ خدشہ جو مہاجرین کے سیلاب کا تھا اور خانہ جنگی کا تھا، یہ بے بنیاد ثابت ہوا۔ بڑا سموتھلی تمام تر چیزیں یقینی طور پر طے پا گئیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا جو اعلان ان کی جانب سے کیا گیا وہ مستقبل کی حکومت کا تھا، اور مستقبل کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے واضح کر دیا کہ تمام افغانیوں کو، تمام قوم کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہماری مستقبل کی حکومت میں صرف طالبان ہی نہیں، طالبان کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کو اقتدار میں شمولیت کا موقع دیا جائے گا، اور اس حوالے سے
عبداللہ گلبدین حکمتیار اور حامد کرزئی کام کر رہے ہیں. ان کی کمیٹی کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے، پاور شیئرنگ کے کسی فارمولے پر پہنچنے کے لیے اور انتقال اقتدار کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے. یہ ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بولڈ اقدام ہے. پوری دنیا اس خدشے کا اظہار کر رہی تھی کہ چونکہ طالبان نے اگر بزور طاقت بندوق کے زور پر افغانستان کو فتح کر لیا تو دیگر جو ایتھنک گروپ ہیں پشتونوں کے علاوہ تاجک، ہزارہ اور فارسی اور اس کے علاوہ دیگر گروپس شمالی اتحاد وغیرہ، وہ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن ذبیح اللہ مجاہد کی آج کی اس پریس کانفرنس سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ تمام قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور تمام افغانیوں کو مل کر افغانستان کی تعمیر و نو کے مقصد پر لگائیں گے. میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بہت سارے خدشات تھے، بہت سارا پروپیگنڈا بھی چل رہا تھا کہ طالبان چونکہ ٹی وی سکرین کو، موبائل کیمروں کو اور میڈیا کے جو دیگر سورسز ہیں ان کو غیر شرعی مانتے ہیں، اس لیے یہ خدشات تھے کہ وہ میڈیا کو کام نہیں کرنے دیں گے. لیکن ذبیح اللہ مجاہد نے آج واضح کر دیا کہ میڈیا کو تمام تر مکمل آزادی حاصل ہوگی، بلکہ ہمیں بھی میڈیا کا تعاون چاہیے، لیکن ملک کی سلامتی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور عام معافی کے اعلان میں جو سابقہ حکومت تھی اور جن افغانیوں نے امریکہ کے لیے کام کیا، چاہے جاسوسی کے مقاصد کے لیے، چاہے مترجم کے مقاصد کے لیے، یا کسی بھی مقصد کے لیے، ان سب کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا گیا. اگر اشرف غنی افغانستان میں موجود ہوتے تو ان کے لیے بھی یہ عام معافی ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے ملینز آف ڈالر کا کھانچا لگانا تھا، انہوں نے بہت سارا مال و متاع لے کر وہاں سے فرار ہونا تھا اور بالکل انہوں نے وہی کیا، آخری وقت کے اندر مال و متاع لے کر وہاں سے فرار ہوئے. اس کے علاوہ آج اوورال جس طرح کی صورتحال کابل کی دکھائی جا رہی تھی، چند سو لوگ جو امریکی کانٹریکٹرز تھے جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کے خون کا سودا کیا، جنہوں نے اپنی دھرتی ماں سے غداری کی، جو ایک قابض طاقت کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کے خون کا سودا کرتے رہے، جن کو امریکی ایئر فورس کے خصوصی طیارے لینے کے لیے آئے تھے، 640 نمبر بتایا جاتا ہے. ان کی فوٹیج بار بار چلا کر یہ پورٹری کیا گیا جیسے افغانستان کے اندر پتہ نہیں کتنا زیادہ خون خرابہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں کس طرح کی وہاں پر کیفیت ہے، کیسے حالات ہیں. آج ہم نے بھی اپنے دوستوں سے جو کابل میں موجود تھے ان سے بات کی، بڑی حیرانگی ہوئی جب انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 20 سال کے دوران پہلی مرتبہ افغانستان کے اندر، کابل کے اندر اتنا امن دیکھنے میں آیا ہے، ہر طرف استحکام ہے. اور ایک دوست نے تو ایک لطیفہ نما واقعہ بھی سنایا کہ افغانستان میں کابل کے اندر آج صرف ایک گاڑی چوری ہونے کا واقعہ ہوا اور وہ گاڑی بھی طالبان کی پولیس نے 2 گھنٹے کے اندر اندر برآمد کر کے چور کو گرفتار کر لیا. 20 سالہ جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ ہم تمام پڑوسی ممالک بشمول چین، روس، ایران اور پاکستان کے ساتھ بہترین برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی کی پراکسی نہیں بنیں گے، ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم پوری دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ افغانستان کی ری سٹرکچرنگ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، ہماری مدد کی جائے. اس کے علاوہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے آج 4 خواتین نے، گنتی کی 4 خواتین تھیں، انہوں نے مظاہرہ کیا اور بڑے غیر متوقع طور پر بڑی حیرانگی ہوئی، بلکہ شوق لگا کہ درجنوں طالبان ان 4 خواتین کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ان کے قریب کھڑے ہیں اور ان کو اس مظاہرے پر، اس احتجاج پر کچھ نہیں کہا جا رہا، بلکہ جب ان 4 خواتین کے مظاہرے کو خواتین کے بہت بڑے مظاہرے سے تشبیہ دے کر BBC، CNN، وائس آف امریکہ جیسے اداروں نے رپورٹ کیا تو طالبان کا فوری طور پر رد عمل سامنے آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور ہماری حکومت کے اندر ہم خواتین کو بھی برابر کی شمولیت کا موقع دیں گے.
یعنی کہ ہر طرح سے وومن امپاورمنٹ کو یقینی بنایا جائے گا، خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے گی، اس حکومت کے اندر وزارتیں دی جائیں گی، تمام تر اہم عہدے دیے جائیں گے۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس میں ذبیح اللہ مجاہد نے تمام خواتین جو سرکاری ملازمتوں پر ہیں، جو پرائیویٹ اداروں میں کام کرتی ہیں، ان کو ہر طرح کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرواتے ہوئے ان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ملازمتوں پر، اپنے کام پر واپس آئیں۔ یہ آج کے سارے حالات تھے، لیکن بڑے غیر متوقع طور کے اوپر طالبان نے اپنے سافٹ امیج سے پوری دنیا کو حیران کیا، اور اب یورپی یونین، اس کے علاوہ روس اور عالمی طاقتوں کی جانب سے اس پریس کانفرنس کے بعد، اس پریس بریفنگ کے بعد رد عمل بھی آنے لگا ہے، اور وہ عندیہ دے رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کو یا طالبان کی حکومت کو جلد تسلیم کر لیا جائے گا۔ جو خدشات تھے عالمی برادری کے، وہ قطعی طور کے اوپر بے بنیاد ثابت ہوئے۔ طالبان نے بڑی حکمت سے، بڑی ذہانت سے، آج کی پریس کانفرنس دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ذبیح اللہ مجاہد بیٹھے ہیں یا کوئی عالمی رہنما بیٹھے ہیں، یعنی کہ بڑے مدلل انداز سے، بڑی عقل مندی سے، بڑی نفاست سے اور بڑی بردباری سے، وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے درجنوں سوالات کے جواب دیے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فاتح گروپ کی جانب سے پریس کانفرنس نہیں کر رہے، بلکہ ایک وہ اسٹیٹس مین کے گروپ میں نظر آئے۔ اور ملا ہیبت اللہ جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں، ان کے حوالے سے ابھی تک بہت ساری چیمگوئیاں جاری ہیں، ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئے، لیکن ملا عبدالغنی برادر کا قندھار جانا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید ملا ہیبت اللہ جو کہ سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے قندھار میں قیام کیا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ماضی میں ملا عمر جو سپریم لیڈر تھے، وہ بھی انہوں نے بھی اپنا قیام اپنی حکومت کے دوران بھی قندھار میں رکھا، صرف 2 مرتبہ وہ کابل آئے، اور اس مرتبہ بھی یہی لگتا ہے کہ شاید صلاح و مشورے کے لیے ملا عبدالغنی برادر ان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، لیکن چیمگوئیاں جاری ہیں، کیونکہ جون 2020 سے طالبان کے سپریم لیڈر ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے۔ بہرحال جو پروپیگنڈا تھا، جو خدشات تھے، جو جھوٹی خبریں، جو زہر پھیلایا جا رہا تھا، وہ بڑی ذہانت کے ساتھ آج انہوں نے زائل کر دیا، اور ہماری دعا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو 2600 کلومیٹر کا طویل بارڈر، جہاں پر ہماری 1.5 لاکھ افواج انگیج تھیں، اللہ کرے وہاں پر امن ہو، اللہ کرے وہاں سے بھی ہمیں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں، تاکہ ہم کنسنٹریٹ کر سکیں اپنے اصل مقصد پر، جو یقیناً کشمیر کی آزادی ہے، جو یقیناً بھارت کی سازشوں کا پردہ چاک کرنا ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔